اب میں آپ کو بتاؤں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بعد وفات اگر نہ ہو تو صحابہ کبھی حضور کے پاس نہیں جاتے. ایک صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنے کہ نہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول ہیں، سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں حضور کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے والے، اور صحابہ میں یہ بڑے محترم تھے، معزز تھے، صحابہ ان کی ادب بھی کرتے تھے. حضور پہلے ان کے گھر قیام فرمائے. ایک بار ایسا ہوا کہ خلفائے راشدین کا زمانہ ختم ہو چکا تھا. حضرت ابو ایوب تھے اس زمانے میں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی ختم ہو چکا تھا تقریباً، یا حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں مروان نام کا ایک شخص، مروان بن حکم، یہ مدینے کا گورنر بنایا گیا، مدینے کا گورنر بنایا گیا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب اہل بیت اطہار کے خلاف یعنی ظلم کی داستانیں ہو رہی تھیں، اہل بیت اطہار پریشان کیے جا رہے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی، ایک دن مروان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے پر آیا. اس وقت حجرہ کھلا رہتا تھا، کھولتے تھے بند کرتے تھے. دیکھا حضور کی قبر پر لپٹ کر کے کوئی رو رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے پاس سر جھکائے کوئی رو رہا ہے. مروان پیچھے سے آیا، گورنر تھا، مدینے کا گورنر تھا. پیچھے سے اس نے گردن پکڑی، کہا کون ہے یہ بوڑھا شخص یہاں اس وقت یہاں آیا ہے؟ تو پلٹے بغیر جب انہوں نے آواز دی تو گھبرا گیا، پہچانی ہوئی آواز دکھ رہی، وہ کھڑے ہو گئے تو وہ ڈر گیا، کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے، میزبان رسول تھے. اب انہوں نے جو جملہ کہا وہی ہمارا عقیدہ ہے. انہوں نے کہا لم آتی بحجر بل آتی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے مروان تو کیا سمجھ رہا ہے؟ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں. اب اس صحابی کو پوچھو اللہ کے رسول کے پاس، قبر کو آپ اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، قبر کو اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، جبکہ قبر میں ہیں حضور، وفات ہو کر کے بھی 40 سال ہو گئے. حضرت ابو ایوب کہہ رہے ہیں میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں. اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے رسول کو زندہ تسلیم کرتے تھے. صحابہ کا بھی عقیدہ یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. ایک صحابی نہیں، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور تابعی، افضل ترین تابعی مدینہ طیبہ کے. حرہ کا جب موقع پیش آیا، یعنی یزید کی حکومت آئی تو مدینے پر اس نے چڑھائی کروائی تھی، مدینے والوں سے جنگ کیا تھا، جس کی وجہ سے 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی. یزید کے زمانے میں مدینے کے لوگوں کو مارا گیا تھا بہت خطرناک طریقے سے، اس کو حرہ کہتے ہیں. اب یزید کی گورنری کے زمانے میں جب مسجد نبوی لوگ آ ہی نہیں رہے تھے، جنگ چل رہی تھی، سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں اکیلا رہ گیا تھا، دروازے بند کر لیے. لاک ڈاؤن والی سچویشن، سوچ لیں ان کے زمانے میں ہوا تھا 3 دن کے لیے ہی. لیکن وہ تابعی کیا کہتے ہیں، جب نہیں ان سے پوچھا گیا، وہ اذان بھی دیتے تھے، اقامت بھی دیتے تھے اور نماز بھی پڑھ لیتے تھے. ٹائم کا پتہ جب چلے، جب باہر نکلے ہیں، مسجد کے دروازے بند اور اندر ہوتے تھے. وہ تابعی فرماتے ہیں ہر نماز کے وقت جیسے ہی نماز کا وقت آتا، قبر رسول سے اذان کی آواز آتی تھی. میں اذان کی آواز سنتا تھا اور اسی آواز پر میں مسجد نبوی میں اقامت بولتا اور نماز پڑھتا تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ تابعی. اور تم اتنے زمانے کے بعد کہہ رہے ہو وہ مر کر مٹی میں مل گئے. انہوں نے تو قبر رسول سے اذان کی آواز سنی، اذان کی آواز سنی. عزیزان گرامی وقار، 1 2 نہیں کئی مثالیں ہیں اس طرح کی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات کے متعلق، وفات کے بعد کی حیات کے متعلق کئی لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا.
زیارت سے مشرف بھی ہوئے ہیں حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ بغداد مقدسہ سے چل کر مدینہ طیبہ حاضری دی. مشہور ہے روایت, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے کیا مانگا تھا معلوم ہے؟ سوال کیا کیا تھا انہوں؟ سیدھے انہوں نے یہی سوال کیا, ہم جائیں تو الگ الگ چیزیں پوچھیں. وہ اللہ کے ولی تھے حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سوال یہ کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول, سنا ہے آپ کسی بھی فقیر کو لوٹاتے نہیں, مایوس نہیں بھیجتے, بس بندے کی یہ طلب ہے کہ آپ اپنی قبر انور سے ہاتھ نکالے, مسافہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. 400 سال کے بعد کی بات ہے یہ, اور کتابوں کی روایت کرنے والوں نے یہ روایت کیا, قبر رسول سے ہاتھ باہر آیا, انہوں نے مسافہ بھی کیا. عزیزان گرامی وقار, اگر حیات النبی کے متعلق تم مجھ سے سوال کرتے جاؤ اور میں پیش کرتا ہوں. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی تابعی, 60 ہجری میں, حضور کی وفات 11 ہجری میں ہو چکی تھی. 60 ہجری میں مدینے میں ایک بار سیلاب آیا. سیلاب میں پانی بہت زیادہ, اور مسجد نبوی میں بھی پانی آیا, یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بھی پانی آیا. 3 قبریں تھیں اندر, حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی قبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, یہ سب کو معلوم. ایک قبر کھل گئی اور پیر بھی دکھنے لگا, پیر بھی دکھنے لگا. 60 ہجری کی بات کر رہا ہوں, یہ حدیث پاک میں موجود ہے. اس وقت مدینے والے جمع ہو گئے, اے آؤ مدینے والوں, رسول اللہ کا قدم دکھ رہا ہے, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم ظاہر ہے. تو سب جمع ہوئے, بھیڑ لگی. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی, حضرت زبیر کے بیٹے, یہ آئے, انہوں نے لوگوں کو ہٹایا, غور سے دیکھا اور کہا, واللہ ما هذه قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قسم خدا کی یہ رسول اللہ کا قدم نہیں ہے, بلکہ یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے. کہتے میں اچھی طرح پہچانتا ہوں یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے. اے عزیزو سوچو, عمر کا قدم سلامت ہے تو رسول اللہ کا جسم کیا ہوگا؟ تم تو رسول کے جسم پاک کے بارے میں سوال کر رہے ہو. تابعین کہہ رہے ہیں عمر کا قدم سلامت تھا 60 ہجری میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ کیا وہ اللہ کے رسول ہیں؟ کیا وہ نبی ہیں؟ بلکہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے جو عزت ملی ہے وہ قدم رسول سے ملی ہے, جو عزت ملی ہے وہ رسول پاک کی وجہ سے ملی ہے. جن کی یہ عزت رسول پاک کی وابستگی کی وجہ سے ہو, اس رسول پاک کا جسم ناز کیا سلامت نہیں ہوگا؟ اب آؤ خود حضور کی حدیث ہی میں بتا دوں, نبی اپنی قبر میں زندہ ہے یا نہیں, اتنے بڑے ٹاپک پر ڈسکس کرنے سے پہلے مجھے یہ چاہیے بھی تھا, اور بلکہ آپ اگر کبھی سوال کریں, کوئی سوال کرے تو صرف ایک بات پوچھیں, میاں تو رسول پاک کی معراج کو مانتا ہے کہ نہیں؟ ہاں مانتے ہیں. چلو آسمانوں پر جانے کی بات کی, بیت المقدس تک کا تو سفر قرآن سے ثابت ہے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, مسجد اقصی تک کا سفر قرآن سے ثابت ہے. اتنا تو مانتے ہو. مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا؟ مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا سنی مسلمانوں سب جانتے ہو. رسول پاک نے سارے نبیوں کی امامت کی تھی. کتنے نبی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے ان سب کی حضور نے امامت کی تھی. مجھے یہ بتاؤ, یہ 1,24,000 کم و بیش جو نبی آئے تھے وہ کب کے نبی تھے؟ وہ کب کے نبی تھے؟ کیا رسول کے زمانے کے نبی تھے؟ وہ صحابی نہیں. ان کی وفات ہو کر کسی کی 4,000 سال, کسی کی 3,000 سال, کسی کی 2,000 سال, کسی کی 500 سال, سینکڑوں سال پہلے وفات پائے ہوئے سارے نبی مسجد اقصی میں حضور کی اقتداء میں جمع ہیں. وہاں ابراہیم و اسماعیل بھی ہیں, داؤد و سلیمان بھی ہیں, موسیٰ و عیسیٰ بھی ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم. نادان جب تم معراج کے واقعے میں یہ جانتا ہے نبی ان تمام نبیوں کی امامت کر رہے ہیں جو بہت پہلے فوت ہو چکے تھے, وہ زندہ ہو کر آئے بھی اور حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھے. اب بتا جو ان تمام نبیوں کی امامت کیا ہے وہ کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟
خود میرے آقا فرماتے ہیں معراج کی سفر پر میں جب جا رہا تھا میں نے نظر کیا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر. حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہاں کہاں ہیں؟ یہاں بیت المقدس میں بھی ہیں، آسمانوں میں بھی ہیں. اور حضور کی ایک حدیث یہ بھی ہے میں نے سفر میں موسیٰ کی قبر کی طرف دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا. یہ حدیثیں ہیں میرے عزیزو. اب مجھے بتاؤ نماز کون پڑھتا ہے، زندہ یا مردہ؟ نماز کون پڑھتا ہے؟ ارے مردہ ہو تو اس کی پڑھی جاتی ہے اور زندہ اپنی پڑھ رہا ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو میں نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جب موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھنے کے لیے زندہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے لیے بہت ساری دلیلیں ہیں، خود احادیث سے ثابت ہیں. دوسرے نبیوں کی جب زندگی ثابت ہے تو رسول کی زندگی بھی تمہیں ماننی پڑے گی. آؤ اب صحابہ کا ہی عقیدہ سب سے بہترین عقیدہ ہے نا، سب سے بہترین عقیدہ. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقیدہ پوچھتے ہیں آپ کا عقیدہ کیا ہے رسول کے متعلق؟ سنیں. جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفات پا گئے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کا دفن، آپ کی تدفین کہاں ہوئی؟ وہ حجرہ عائشہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کا وہ مکان تھا، اسی میں وہ آرام فرماتی تھی. حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور کی تدفین ہوئی. سب کو معلوم ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ہی چابی رہتی تھی. حضرت عائشہ کمرہ کھولتی تھیں، کمرے کے اندر جاتی تھیں، صفائی کرتی تھیں. چند سالوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا. حضرت ابو بکر صدیق بھی کہاں دفن ہوئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بھی تدفین کا انداز بھی یہ ہے، انہوں نے وصیت کی تھی میرا جنازہ حجرے کے سامنے رکھ دینا، اگر رسول سے اجازت ملے تو دفن کرنا. 2.5 سال کے بعد وفات ہوئی، حضور کی وفات کے 2.5 سال کے بعد. کوئی صحابی یہ نہیں پوچھ رہا حضرت ابو بکر سے اجازت ہم کیسے لیں گے، وہ تو قبر میں ہے، کسی نے پوچھا نہیں. حضرت ابو بکر نے وصیت کی، سب نے کہا ہاں پوچھ لیں گے. اس کا مطلب ہے ان کا عقیدہ تھا رسول. دیکھو میرے عزیز، اور ہوا بھی ہے کہ ان کی قبر کو حضور کے پہلو میں رکھا گیا. حضرت عائشہ کے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر والد ہیں نا. حضرت ابو بکر صدیق حضرت عائشہ کے باپ ہیں، والد ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کیا ہیں؟ شوہر ہیں. حضور حضرت عائشہ کے کیا ہیں؟ شوہر ہیں. دونوں بھی محرم ہیں، دونوں محرم ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی جب حضرت عمر دفن ہوئے تو اب وہ اس حجرے میں جانا بند کر دیتی، اب صفائی کے لیے نہیں جاتی تھی. جب تک حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے حضرت عائشہ اس حجرے میں جاتی تھی، اس حجرے میں جاتی تھی. جب حضرت عمر اس میں دفن ہو گئے آپ نے چابی دوسرے کے ہاتھ میں دے دی اور وہاں نہیں جانے لگی. کسی نے پوچھا اماں آپ پہلے جاتی تھی اندر حجرے میں، اب کیوں نہیں جاتی؟ کہتی ہیں رسول میرے محرم تھے، ابو بکر میرے محرم تھے، عمر میرے لیے غیر محرم ہے، میں ان سے پردہ کرنے کے لیے نہیں جاتی. مجھے بتاؤ اماں عائشہ، پردے کا حکم تو زندوں کے لیے ہے، پردے کا حکم کس کے لیے ہے؟ زندوں کے لیے. ماں عائشہ صدیقہ حضرت عمر کے قبر میں جانے کے بعد پردہ کر رہی ہیں. اس کا مطلب ہے عائشہ صدیقہ کا عقیدہ تھا کہ عمر اپنی قبر سے انہیں دیکھ رہے ہوں گے. پردہ کس سے کریں گے؟ جو دیکھے گا نا. حضرت عمر جب حضرت عائشہ کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول اپنی قبر سے پوری امت کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ اے میرے عزیزو، یہ عقیدہ صحابہ کا ہے، ایک دو نہیں. اور بھی چیزیں میں تمہارے سامنے رکھوں. اب آؤ اور ایک دلیل میں بتاؤں. ہم اور آپ مر جائیں، ہماری بیویاں عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں، ہے کہ نہیں کر سکتی؟ کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا،
مر گیا تو عدت گزارے 4 مہینہ 10 دن، اس کے بعد دوسرے سے چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے، اسلام نے اجازت دی۔ لیکن رسول پاک کی ازواج مطہرات کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ زندگی بھر کبھی کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ حضور کی وفات کے بعد بھی کئی ازواج مطہرات باحیات رہیں، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہیں، کافی سال تک رہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کسی بھی زوجہ نے دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ ان کے لیے حرام تھا، کوئی دوسرا ان سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ وہ بھی تو عورتیں ہیں۔ ساری امت کی عورتوں کو مرد کی وفات کے بعد عدت گزار کر دوسرے سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، تو ازواج مطہرات کو کیوں نہیں؟ تو میرے عزیزو، عقیدہ یہ بتایا جائے گا، ایک شوہر کے ہوتے ہوئے عورت دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ نادان تو نے کیسے رسول کو مردہ سمجھا؟ وہ آج بھی رسول کی ازواج ہیں، وہ قیامت تک رسول کی بیویاں ہیں، کوئی دوسرا مرد ان کا شوہر نہیں ہو سکتا۔ تم اور ہم ہیں، موت کے بعد رشتے ختم ہو جائیں گے، وہ رسول ان کے زوج ہیں، شوہر ہیں قیامت تک، بلکہ جنت تک بھی وہ ازواج مطہرات کے شوہر ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول زندہ ہیں۔ زندہ مرد کی موجودگی میں عورت دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور ایک عقیدہ یہاں اور بھی ملتا ہے، اور ایک چیز میں بتاؤں، میاں باغ فدق کا مسئلہ آج بہت کچھ اٹھا ہوا ہے، ایسے ایسے لوگ اٹھ رہے ہیں جن کو اڑنا بھی نہیں آتا، بولنا بھی نہیں آتا۔ ہاں، یہ ان کو یوں سمجھ لیں کہ بارش میں بہت سارے کیڑے آتے ہیں۔ اس وقت شیعوں کی طرف سے یہ مسئلہ اٹھایا گیا، باغ فدق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک باغ تھا ان کی زندگی پاک میں۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ حضرت ابوبکر صدیق سے سوال کیا کہ میرے والد کا باغیچہ تھا، ہر ایک کے باپ کے انتقال کے بعد وراثت اس کی اولاد کو ملتی ہے نا؟ اب حضور کی اولاد میں سوائے حضرت فاطمہ کے کوئی دوسرا تھا نہیں، وراثت میں ان کو ملنا چاہیے تھا باغیچہ، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے یوں فرمایا، اے بطول، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت، آپ کی شان بہت بلند و بالا، لیکن میں نے آپ ہی کے والد گرامی سے ایک حدیث سنی ہے۔ حضور نے فرمایا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا۔ حضور نے فرمایا ہے، ہم انبیاء کی جو جماعت ہے، ہم وراثت میں کوئی مال نہیں چھوڑتے، اور جو کچھ بھی چھوڑ جائیں وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہوتا۔ رسول کی وراثت نہیں بانٹی جاتی، تو حضرت فاطمہ واپس آ گئی۔ اتنا ان کے درمیان ہوا تھا، لیکن یہاں ماتھا پیٹ کر کے، سینہ ٹھوک ٹھوک کر کے شیعہ سب کو رلا رلا کر کے کہتے ہیں ہماری ماں فاطمہ کا حق مار لیا تھا۔